أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التسمي بقاضي القاضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شهان الشاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. اس باب کا تعلق بھی زبان کے نطق سے ہے اور ایک عمل جو بعض لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے منافی ہے. باب التسمی بقاضی القضاء، نام رکھنا قاضی القضات. اپنا نام کیا رکھے؟ قاضی القضات، کہ تمام قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی. ونحو، اس قسم کے اور نام رکھے جائیں، جیسے حاکم الحکام، سارے حاکموں کا حاکم. سلطان السلاطین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ. ملک الاملاک یا ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ. اس قسم کے نام رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا اس سے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تمام قاضیوں کا قاضی کون ہے؟ اللہ رب العزت. ملک الملوک کون ہے؟ اللہ رب العزت. ملک الاملاک کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اگر ہم یہ نام اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی شان میں اور اس کی تعظیم میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں. اس سے ہیبتناک شرک کیا ہوگا کہ ایک شخص ایسا نام رکھ لے جس میں اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے. اللہ تعالیٰ ہی قاضی القضات اور اس کے فیصلے نافذ ہیں سب پر، وہ حاکم ہو، محکوم ہو، راعی ہو، رعیت ہو، وہ کوئی بھی ہو. پہلے حکومتیں ہوتی تھی آدھی آدھی زمین پر، بادشاہتیں ہوتی تھی. ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی پوری زمین پہ حکومت قائم تھی.
مگر ان کا مالک بھی اللہ رب العزت تھا، ان کا حاکم بھی اللہ رب العزت تھا. تو ایسے القاب اختیار نہ کیے جائیں جن القاب میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے. اللہ تعالی ہی مالک اور قاضی ہے، اسی کا فیصلہ مسلط اور نافذ اور قائم ہے. خواہ وہ قضائے قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. خواہ وہ قضائے شرعی ہو، دین کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. خواہ وہ قضائے جزائی ہو، جب کل قیامت قائم ہوگی تو جزا اور سزا کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. کوئی انسان نہیں کرے گا، کوئی فرد بشر نہیں کرے گا. لہذا اس قسم کے القاب سے گریز کرنی چاہیے. یہ روایت صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخنا اسم عند اللہ، کہ سب سے گھٹیا نام، یہ لقب تو یہ بڑا ایک انسان کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے گھٹیا نام عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس شخص کا تسمہ جو یہ نام رکھ لے، کیا؟ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ. لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ملک الملوک، یہ سلطان السلاطین، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں شاہنشاہ، شہنشاہ جسے ہم کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی ملک الملوک یا ملک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، یہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور سب سے بڑا خبیث ہوگا جو اپنا نام اس طرح کا رکھ لے، قاضی القضات رکھ لے، ملک الاملاک رکھ لے، حاکم الحکام رکھ لے. سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور سب سے بڑا خبیث انسان. تو توحید کے تقاضوں میں یہ بات سر فہرست ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تعظیم کا حق ادا کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا نام نہ رکھے جو نام اللہ تعالی کی تعظیم کے منافی ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے اچھے نام اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بندے کی عبدیت کا اظہار ہے. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، ان میں تواضع ہے اور ان ناموں میں کبر کا پہلو. ان بعض علماء نے مقید کر کے اجازت دی ہے. جیسے کوئی مدینے کا بڑا قاضی ہو تو وہ کہے کہ قاضی القضات بالمدینہ، قاضی قضات مصر، مصر کے قاضیوں کا قاضی، مقید کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قاضی القضات مقید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف مصر کا قاضی القضات نہیں ہے، صرف مدینے کا قاضی القضات نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا قاضی القضات. تو اگر مقید کر لے پھر جائز ہے. مگر یہاں بھی بہتر یہ ہے کہ مقید بھی اس نام کو، اس لقب کو اختیار نہ کرے. یہ بندے کے اندر کبر پیدا کریں گے اور یہ کبر بعض اوقات آگے بڑھ سکتے. یعنی ہر وقت انسان اس کا جو نام لیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے قاضی قضات مصر، یعنی ہر دفعہ مصر کا لفظ تھوڑی استعمال کریں گے. اکثر پھر قاضی قضات کہیں گے، قاضی القضات کہیں گے. اور یہ کبر کا ذریعہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لن يدخل جنت رجل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. لن يدخل جنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ہر شخص کی یہ خواہش ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. تو تکبر تو آ ہی جائے گا. اپنے اچھے کپڑے دیکھ کر دل میں کبر تو آ ہی جائے گا.
تو جنت میں کون جائے گا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، یہ تحدیث نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندے پر نمایاں ہوں، نظر آئے. پھر کبر کیا ہے؟ وہ کبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو چیزوں کا نام. ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اس کو قبول نہ کرے. حق سمجھ لیا مگر قبول نہیں کر رہا، دیکھ لیا کہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، قبول نہیں کر رہا، یہ کبر ہے. یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہوگا. اور دوسرا غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا. اور یہ اس کی ایک علامت کیا ہے؟ ایسے نام رکھ رہا ہے جن ناموں سے اس کی لوگوں پر برتری ثابت ہو رہی ہے کہ میں سب سے برتر ہوں. یہ بھی کبر کا پہلو. کتنی شدید وعید ہے. الکبریاء ردائی والعز اداری من نازعنی فیہم ادخلہ النار، حدیث قدسی. اللہ فرما رہے تکبر میری چادر ہے، اس میں ہاتھ ڈالو گے جہنم میں ڈال دو، اس چادر میں ہاتھ ڈالو گے جہنم میں ڈال دو. تو کتنی شدید وعید. اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، ثلاث احلف علیہم. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے گا اور تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا. تو ہماری زینت تواضع ہے، جتنا اختیار کرو گے اتنا اونچا ہوتے جائیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں گرا ہو. اس سے بڑھ کر کوئی پستی ہے؟ اس کے پاؤں زمین سے ٹکے ہوئے، گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے، پیشانی ناک زمین سے مس ہو رہی ہے، ہاتھ زمین سے مس ہو رہے ہیں. اس سے پستی کوئی ہو سکتی؟ میں کہ سب سے زیادہ ہی پستی ہے، مگر سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ چھانٹ چھانٹ کر دعائیں کرو، یہ قبولیت کا وقت، اللہ قبول کرے گا دعائیں. جس قدر تواضع اختیار کرو گے اتنا اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہوگی. تو اس قسم کے القاب جو ہیں یہ کبر بھی ہیں، اور پھر یہ القاب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہیں. اور بعض اوقات اگر شیطان اپنا وار کر دے اور یہ بندے کی عقیدے کا حصہ بن جائیں تو پھر ایسا کفر بن جائیں گے جو انسان کو ملت سے خارج کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.